السلام علیکم، میں محمد حارث امین۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور ایک بہت خاص بات ان انتخابات میں یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اتنی اہمیت کسی بھی ضمنی انتخابات کو حاصل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اس کی کیمپین چل رہی ہے۔ اتنی بھرپور کیمپین کسی بھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے نہیں ہوئی کہ تقریباً ہر حلقے میں جو قیادت ہے وہ جا کر پہنچی ہے اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی ہمیں ووٹ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بزدار صاحب کی جو پگڑی ہے جو اتری، اس کے بعد وہ ہمیں کہیں ایڈجسٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس وقت وہ ظاہراً تو حمزہ شہباز صاحب کے سر پر ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی ڈگمگا رہی ہے۔ تو اب یہ پگڑی کس کے سر جاتی ہے اور مستقل کس کے سر پر پڑی رہے گی آنے والے جنرل الیکشنز تک، یہ دیکھنا جو ہے باقی ہے، اور یہ سارا دار و مدار ان ضمنی انتخابات پر ہے جو کہ 20 حلقوں میں ہونے جا رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے تمام حلقوں پر تفصیلاً بات کریں اور ان کے جو بھی سٹیٹس ہیں، جو بھی ان کے حقائق ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا عبدالرب صاحب، جو کہ کافی اس پر ریسرچ کر چکے ہیں، کافی ورک کر چکے ہیں، مختلف حلقوں میں گئے ہیں، وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے، وہاں پر جو نمائندے ہیں ان سے بات کی ہے، تو وہ ہمیں اس حوالے سے مزید بھی آگاہی فراہم کریں گے۔ بہت شکریہ رانا عبدالرب صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں شروعات ہمیں راولپنڈی سے کرنی چاہیے، اور جاتے جاتے ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے جو ہے نا پھر سینٹر پنجاب کا بھی ذکر کریں گے۔ جی ٹھیک۔ تو راولپنڈی میں حلقہ PP7 کے کیا احوال ہیں؟ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے، اور یہاں پر سابق وزرائے اعظم بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، سابق DGs جو ہیں مختلف اداروں کے ہمارے، وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو کیا ڈیٹیلز ہیں ذرا بتائیے گا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو PP7 جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا ہوم گراؤنڈ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سابق DGIA سے جو ہیں ظہیر الاسلام وہ مانے جا رہے ہیں۔ دوسرا اس کی اہمیت جو ہے نا وہ زیادہ اس لیے ہے کہ جو سابق 2 وزیر اعظم ہیں، ایک شاہد خاقان عباسی، ان کا بھی حلقہ یہی ہے، اور دوسرے راجہ پرویز اشرف، ان کا بھی حلقہ یہی بنتا ہے۔ چونکہ 2 سابق وزراء اعظم کا حلقہ بھی یہی ہے، اور پھر وہ دونوں کا اتحاد بھی اس وقت چونکہ وہ PDM کی صورت میں موجود ہے، تو اس حلقے میں لوگوں کی توقعات اور پھر چیزیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی جو ہے وہ مرکز ہے اور ہب ہے، اس لیے اس حلقے کی جو اہمیت ہے نا وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا اس میں اگر ماضی میں دیکھیں تو یہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیسے کہ آپ 1985 میں چل جائیں، 85 میں، تو تب سے یہ اس حلقے کی جو صورتحال ہے نا وہ مخالفت، وہ کیسے پاکستان مسلم لیگ نون ورسز پاکستان مسلم لیگ نون کی آپس میں مخالفت وہ زیادہ ہے۔ صحیح۔ وہ یہ صورتحال یہ ہے کہ راجہ جو ظفر الحق صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا 1985 میں شاہد خاقان عباسی کے والد صاحب کے خاقان عباسی صاحب کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور وہ ضیائی دور میں وہ تھا اس وقت، تو اس وقت سے ان کے آپس میں مسائل چل رہے ہیں اور وہ اب تک آ رہے ہیں۔ یہ جو امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اس سے منحرف ہو گیا ہے، تو یہ دراصل ہر دور میں شاہد خاقان عباسی کے امیدوار رہے، اور جبکہ راجہ ظفر الحق کے بیٹے جو راجہ محمد علی ہیں وہ ہر دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رہے۔ لیکن ہوتا یہ آیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے یہ راجہ جو صغیر احمد ہیں یہ ہمیشہ سے جیتے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بیک پہ شاہد خاقان عباسی کی سرپرستی بھی ہوتی رہی۔ اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ وہ ایسا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم منحرف جو وہ اراکین ہیں انہیں کو ٹکٹ دیں گے، تو انہوں نے راجہ صغیر احمد کو ٹکٹ دے دیا اور راجہ محمد علی کو ٹکٹ نہیں دیا۔ جب ٹکٹ نہیں دیا تو راجہ محمد علی چونکہ وہ پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ خاموش رہیں۔ لیکن پچھلے 2 دن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ راجہ محمد علی نہ صرف خاموش نہیں رہے بلکہ باقاعدہ کمپین مخالفت کر رہے ہیں راجہ صغیر احمد کی۔ اچھا، وہ مطلب شبیر امان صاحب کو جتوانے کے چکر میں؟ اس میں بھی نہیں، وہ ایک آزاد امیدوار ہیں ان کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شبیر امان صاحب کو بھی نہ دیں، PTI کے امیدوار کو بھی نہ دیں، آپ راجہ صغیر احمد کو بھی نہ دیں، تیسرے فرد کو دے دیں آپ۔ تو انہوں نے وہ ایک تیسرا فرد کا انتخاب کیا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، اسی آپ نے جو بات کی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اور ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی تھی ان کی جیت کی کہ خاقان عباسی صاحب کی ان کو سپورٹ ہے۔ تو اب چونکہ خاقان عباسی صاحب اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے راجہ صغیر صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان پہ ان کی سپورٹ اثر انداز نہیں ہوگی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے کیمپین شروع کر دی ہے؟ اچھا نا، اس میں یہ دیکھیں کہ اس حلقے میں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ پلس پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ، یہ بڑی سپورٹ ہے دونوں کی۔
لیکن مسئلہ اس میں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان کا جو امیدوار ہیں حافظ منصور، وہ جو ہے نا وہ اچھے خاصے ووٹ لے رہے ہیں. اس نے 2018 کے الیکشن میں بھی 15,000 سے زائد ووٹ لیے تھے. اس دفعہ بھی وہ ویسے ہو رہا ہے. تو جو شاید خاقان عباسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ناراض ووٹر تھا، جو مہنگائی کی صورت میں یا باقی صورتوں میں، وہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جڑتا نظر آ رہا ہے. وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی نہیں جا رہا، وہ کسی اور جماعت کی، بلکہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جڑ رہا ہے. مطلب ان کی کوشش ہے کہ ان کا ووٹ توڑا، جی کوشش ان کی ہے کہ ان کا ووٹ توڑا جائے. اچھا، اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی طرف ہم جائیں، کرنل شبیر اوان صاحب، تو ان کی جو صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں 2008 کا انہوں نے الیکشن لڑا، یہ کافی عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، پھر 2013 میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف میں جب آئے تو خاطر خواہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، ان کو ووٹ نہیں ملے، تو 2018 میں انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. لیکن اب جو ضمنی الیکشن میں آ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے 2018 کے امیدوار تھے غلام مرتضیٰ ستی، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا، بلکہ شبیر اوان صاحب کو ٹکٹ دیا. جب غلام مرتضیٰ ستی نے اس کے خلاف کمپین شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف کی مین سٹریم جو قیادت انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایم این اے کا ٹکٹ دیں گے. اس کے بعد غلام مرتضیٰ ستی نے باقاعدہ کمپین شروع کی شبیر اوان کی. تو لہٰذا جو مقابلہ ہے، جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہے. تحریک لبیک اچھا خاصا ووٹ لے جائے گی، لیکن وہ اتنا ووٹ بینک نہیں لے کے جا سکتی کہ وہ کوئی بڑا اپسیٹ کر دے، لیکن وہ اچھا خاصا ووٹ. اچھا، جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ کچھ حلقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف شخصی ووٹ ہوتا ہے، اور کچھ میں ایسا ہوتا ہے جہاں پر صرف پارٹی. یہ ایک ایسا حلقہ معلوم ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف سے جو ہے پارٹی کا اثر رسوخ بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخصی اثر رسوخ ہے وہ بھی کافی پرومیننٹ ہے. اچھا، یہ چونکہ پنڈی کا علاقہ نا دو تحصیلوں کوہوٹا اور کلر سیدا، یہ دونوں جو ہے نا زیادہ ترقی یافتہ تحصیلیں یوں سمجھے نہیں ہیں. اچھا، اس میں چونکہ اتنی ترقی نہیں ہوئی تو یہ دیہی علاقہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو دیہی علاقے میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخصیات کا، برادریزم کا ووٹ وہ زیادہ. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ 2018 میں کیا تھا اور اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 52% جو تھا یہ 2018 میں تھا، چونکہ اس وقت دونوں پارٹیز کی مین سٹریم قیادت جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس دفعہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت 2018 کے. اور اس کا اندازہ آپ یہ جو جلسے دیکھ رہے ہیں، اتنا کراؤڈ آ رہا ہے، عوام نکل رہی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا جو 2018 کا جو الیکشن ہے اس سے زیادہ جو ہے نا اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا رانا صاحب، اب بڑھتے ہیں بھکر کی جانب، حلقہ پی پی 90. وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ 9 ہے، اور لیکن سب کی نظریں جو جمی ہوئی ہیں وہ دو جماعتوں پہ جمی ہوئی ہیں. وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اچھا، اس میں بھی یہاں تھوڑی سی دلچسپ صورتحال ہے. وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف جو بیانیہ تھا، وہ یہاں آ کے وہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. وہ اس کی بنیادی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے امیدوار ہیں، جو پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، عرفان اللہ خان نیازی، یہ عمران خان کے کزن ہیں. ان کے آپس میں کافی عرصے سے ایشوز چلتے آ رہے تھے دو خاندان کے درمیان. تو اس دفعہ وہ صلح بھی ہوئی اور انہوں نے اپنے کزن کو ٹکٹ بھی جاری کیا. ایک تو یہ صورتحال ہوگی. جبکہ جو سعید اکبر نعمانی صاحب ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، یہ پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس دفعہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اچھا، یہ واحد حلقہ ہے جسے آپ پورے پنجاب میں جسے الیکٹیبلز باقاعدہ کہہ سکتے ہیں. وہ کیسے کہ جو بھی بڑی قیادت ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑنا پسند کرتے. اس کی بنیادی وجہ کہ یہاں دو بڑی برادری ہیں، نعمانی برادری اور شاہانی برادری، اور دونوں کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں تو شوکت عزیز جو آپ کے وزیر اعظم رہے، تو انہوں نے اسی حلقے سے الیکشن جیتا. اسی طریقے سے شہباز شریف نے بھی اسی حلقے سے، ان کی سپورٹ ہوتی تھی، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا. لہٰذا یہ الیکٹیبلز کا بنیادی ان دونوں آپ ذکر کر رہے ہیں جن خاندانوں کا، ان دونوں کا جھکاؤ کیا ہمیشہ ان کے آپس میں اتنا مطلب بانڈنگ اچھی ہے کہ وہ ایک ہی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، یعنی کبھی مخالف بھی ہوں؟ بعض اوقات مخالف ہوتے ہیں لیکن تقریباً یہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، نیوانی گروپ بھی اور جو شاہانی گروپ بھی ہے. اچھا، یہاں اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف اس لیے پیدا ہوگی، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا وہ پی ٹی آئی کا ہو گیا، جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ پی ایم ایل این کا ہو گیا. پھر یہاں ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں چونکہ وہ یہ دیہی علاقہ زیادہ ہے، یہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے مریم نواز کا جلسہ انہوں نے جو امیدوار تھے انہوں نے روک دیا. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو مین قیادت ہے نعمانی گروپ کی، سعید اکبر لوگوں کی، تو وہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہاں خواتین کا جلسہ ہونا جو ہے نا
وہ کوئی خاطر خواہ اچھا ہمیں امپیکٹ نہیں دے گا. ان کے بہت سے مسائل ہیں اور انہوں نے باقاعدہ بیان بھی جاری کیے چیزیں. لیکن جو انہوں نے خود سے جو جلسہ کیا ہے وہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کا بھی جلسہ ہوا, عمران خان سے وہاں گئے, لیکن جو یہ نوانی اور شہانی گروپ نے باقاعدہ جو اپنا جلسہ کیا وہ عمران خان سے بھی بڑا جلسہ. وہ کس کے حق میں کیا تھا؟ نون لیگ کے حق میں؟ جی وہ اپنے حق میں, چونکہ نوانی گروپ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں سعید اکبر نوانی سے. مطلب ان کو صرف اس بات پہ اعتراض تھا کہ مریم نواز صاحبہ نہ کریں, خاتون کوئی بھی خاتون نہ کریں. ہاں ان کے ہاں یہ غلط کچھ روایات کی ہیں, خاندانی روایات ہیں ان کی. اچھا اس میں جب میری سعید اکبر صاحب سے بات ہوئی پرسنلی طور پہ, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ ووٹ لیتے ہیں خواتین کا اور اس میں خواتین کا بڑا ووٹ بینک ہے, اس میں 90,000 سے زیادہ ووٹ بینک ہے خواتین کا, تو آپ ووٹ لے لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری روایات ہیں, ہم جلسے میں نہیں لے کے آتے, ہم کوئی تقریر نہیں کرواتے. مطلب ووٹ جو ہے وہ خواتین کاسٹ کرتی ہیں وہاں جی پر, وہاں کرتی ہیں اور وہاں پر ٹرن آؤٹ اچھا بھلا ہے. جی یہ عمران خان نے جو جلسہ کیا ہے اس میں بہت زیادہ خواتین وہاں شامل ہوئی ہیں اور باقاعدہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا ہے. تو لیکن چونکہ وہ دوسرے گروپ کی طرف سے ان کی اپنی روایات ہیں, چونکہ وہ پھر الیکٹیبلز کا حلقہ ہے, تو یہ ایک ان کا اثر و رسوخ وہ زیادہ ہے. یہ دراصل دریا خان ایک تحصیل ہے بکھر کی, یہ اس کے اوپر محیط ہے, اور اس میں پھر نا برادری ازم کا بڑا ووٹ ہے, ارائیں برادری کا بڑا ووٹ ہے, پھر ملک جو ہے جسے تیلی ان کی سب کاسٹ ہے ان کا بہت زیادہ ووٹ ہے, پھر نوانی ہے اور شہانی, ان کا آپس میں یہ برادری ازم کا ووٹ یہاں زیادہ اچھا ہے. شہانی اور نواڑی برادری کا اس وقت جو جھکاؤ ہے جو وہ نظر آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف نظر آ رہے وہ ہیں. چونکہ ان کا اگر اپنا وہاں پر تحریک انصاف ان کیس جیت جاتی ہے تو سمجھے کہ یہ ایک ہسٹری بدل جائے گی, کیونکہ جہاں پر ان کا جھکاؤ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے مطابق وہ جیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن نا یہ جو نیازی وہاں بیسکلی دو مین گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. ایک نیازی گروپ ہے اور ایک نوانی اور شہانی گروپ, یہ آپس میں مد مقابر ہے. لیکن نیازی گروپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کبھی جیتے نہیں ہیں, انہوں نے بہت کوشش کی. اس دفعہ یہ ہے کہ یہ مقابلے میں ہے, پہلے تو یہ مقابلے میں بھی نہیں ہوتے تھے. اس کی بنیادی وجہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان کا وہاں جانا, پھر وہاں کا لوگوں کا نکلنا, پھر مہنگائی اور باقی ساری صورتحال ہے, اس میں یہ چیزیں ہوں گی. اچھا اس میں نا ایک اور بات بھی میں دلچسپ یہ ہے کہ جو 6 حلقے حساس قرار دیے گئے ہیں جہاں رینجر بلائی گئی اس میں یہ بکھر بھی ہے. اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر حلقے میں اپنے 2 مین سٹریم کی جو قیادت ہے ان کو بھیجا گیا. تو یہاں جو 2 لوگ بھیجے گئے ہیں ان میں جمشید چیمہ اور علی امین گنڈا پور, اور ان 2 یہ تمام حلقوں میں, یہ صرف یہ حلقے نہیں, ہر حلقے میں 2 لوگ آلریڈی وہاں موجود ہوں گے. اچھا علی امین گنڈا پور پر تو پابندی لگ گئی ہے کہ وہ پنجاب میں انٹر نہیں ہو اس کی بنیادی وجہ کہ پہلے انہوں نے جاری کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہاں ہوں گے, تو انہوں نے اس کے اوپر بین کر دیا گیا, اور پھر رینجر یہاں بلا دی گئی ہے اور حساس قرار دی گیا. یہ سب سے یہ تو گنڈا پور صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ آئی ہے یہاں؟ جی اس کی اناؤنس کیا ہے ابھی تک تو نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کا جو موقف ہے ابھی میں یہاں تب بھی جاؤں گا چاہے میرے اوپر مقدمات ہو جائیں یا چیزیں ہو جائیں, اور وہاں یہ بات درست ہے کہ وہاں لڑائی اور چیزوں کا خطرہ وہ زیادہ ہے. تو یہ بنیادی صورتحال ہے اس حلقے کی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کا کانٹے کا مقابلہ ہے. اب باقی فیصلہ جو ہے وہ کل ہو جائے گا, دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون. چلے, اور ٹھیک ہے, یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے جو آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جلسے سے روکا, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی انہوں نے سپورٹ بھی کی اور وہاں پر خواتین کا ووٹ ہے, تو ظاہر ہے یہ مقابلہ کانٹے کا یقیناً نظر آتا ہے. اب لیا کی جانب بڑھتے ہیں, حلقہ PP 282, وہاں ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے آگے مزید بھی بڑھیں گے, لیکن لیا کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہیں؟ وہاں پر تو 10 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں مختلف جماعتوں سے, وہاں پر کیا صورتحال ہے, مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ اچھا وہاں صورتحال نا زیادہ تر مقابلہ باقی حلقوں سے مختلف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی آزاد امیدوار بھی تگڑے ہیں. اس میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک آزاد, جو آزاد امیدوار ہیں پچھلی دفعہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. اب ہوا کیا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اب ٹکٹ جس کو دیا گیا منحرف جو رکن تھے لالا طاہر رندھاوا, ان کو جب دیا گیا تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ریاض گروان, انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا جی اگر مجھے نہیں ملتا تو میں الیکشن لڑوں گا. جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے ان دونوں امیدواروں نے آپس میں مقابلہ شروع ہوا تو وہ بات بڑھتی گئی. اچھا پھر یہاں مریم نواز کا جلسہ ہوا. مریم نواز نے باقاعدہ کوشش کی کہ ان دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا جائے, اور اس کے اوپر جو ریاض گروان آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹ رکھیں, وہ پوری نہ ہو سکیں. المختصر یہ ہوا کہ پھر
انہوں نے الیکشن کا باقاعدہ اناؤنس کر دیا اور وہ ورک کرنا شروع اچھا، اس صورتحال کا فائدہ تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا؟ میں آپ کو بتا، اس میں نا پھر انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب آئے، انہوں نے جلسہ کیا، اور کیا کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مریم نواز آئی، انہوں نے شاہد خان افریدی کو بلایا اور ایک بڑا جلسہ کیا اسی حلقے میں. تو یوں ایک یہاں مقابلہ ہوتا رہا. رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے بھی دفعہ انہوں نے ایسا کیا، اس دفعہ بھی ویسا ہی کیا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو سیٹ دے دی. جو ان کا بنیادی ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کارکن ہے جنہوں نے مقدمات برداشت کیے، کوڑے کھائے، وہ اب جو ہے نا وہ ناراض ہے، وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہ مسئلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے اور یہی مسئلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. لیکن ریاض گرواں صاحب جو ہیں وہ الیکٹیبل نہیں ہے، مطلب اس سے پہلے وہ انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہو، جیتے ہوں؟ وہ شروع سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب چونکہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے نون لیگ کے ساتھ، تو کیا تحریک انصاف کی جانب سے ان کو اپروچ کیا گیا؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ ان کو ٹکٹ کی بھی آفر کی. اچھا. لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ میری ہمدردی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اب بھی وہ جہاں جس حلقے میں جاتے ہیں وہ یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ میں جیت کے پاکستان مسلم لیگ نون کو تحفہ دوں گا. تو اور پھر یہ جو حلقہ ہے یہ چوکازم کا خاص کر جو حلقہ ہے وہاں پنجابی سپیکنگ زیادہ ہے. پنجابی جو ووٹر ہے نا وہ زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو آبادکار ووٹر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا چوکازم میں وہ زیادہ جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ریاض گرواں کا وہاں اچھا خاصا ایک شخصیت کا بھی ووٹ ہے. پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ہمدرد لوگ ہیں وہ بھی ریاض گرواں کے ساتھ کمپین کر رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مین قیادت ہے، لیا کی حد تک میں بات کروں، وہ ریاض گرواں کو سپورٹ کر رہے ہیں. مثلا مسلم لیگ نون کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ریاض گرواں جو آزاد امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو وہاں کی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ جو منحرف رکن ہے لالا طاہر رنداوا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو عجیب صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان سے کون سا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ فیصلہ کل ہوگا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس حلقے میں یہ آزاد پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ آزاد جو ہے ریاض گرواں، ان کا مقابلہ ہے. ان تین لوگوں کے درمیان میں سے کوئی بھی ایک آدمی جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ کل دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. ٹرن آؤٹ ویسے توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن کی سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے ووٹر کو لے کے وہاں تک جانا ہے. وہ سائنس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اچھے طریقے سے چونکہ سمجھتی ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھنا کہ کون سا بندہ اپنے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے جاتا ہے. پھر یہ جو لوگ وہاں موجود ہوں گے لیا میں دو لوگ آ رہے ہیں، مراد سعید اور حسان خاور جو سابق ترجمان تھے پنجاب کے، تو وہاں کا وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. وہاں ان کا ہونا وہاں پھر ان کی ووٹر کے ساتھ انٹریکشن جو ہوگی وہ بھی امپورٹنٹ ہوگی، جی مفید ہوگی. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ایسی مین قیادت جو ہے نا وہ یہاں موجود نہیں ہوگی. تو یہ پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے ہے. اچھا رانا صاحب، ملتان کا رخ کرتے ہیں. ملتان بڑا ہی اس وقت وہاں پر بھی بہت شور شرابہ ہے اور سیاسی ہلچل وہاں پر بھی بڑی شدید ہے. اور جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے کزن کو ٹکٹ دیا، اور یہاں پر بھی پھر ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے جو ہیں جناب مخدوم زین حسین قریشی صاحب، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے. تو اس حوالے سے وہاں کی عوام کا کیا رد عمل ہے اور ان کے مقابلہ جو ہے مسلم لیگ نون سے اس کا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں 2018 میں یہ جو سلمان نعیم پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت کے امیدوار ہیں جو منحرف ہوئے، اس وقت وہ آزاد جیتے تھے، پھر وہ پی ٹی ایم میں گئے، وہ پھر الیکشن انہوں نے، اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ سے لڑ رہے ہیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی کو 2018 کا الیکشن ہرایا تھا انہوں نے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین گروپ ہے، اور جہانگیر ترین جو ہے اس حلقے سمیت لودھرا میں، یا وہ آگے جا کے جب ہم بات کریں گے، ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ موجود ہے. پھر اس کا اظہار جو ہے وہ ایک کارنر میٹنگ میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ خود کر چکے ہیں کہ مجھے جو 2018 کا الیکشن ہے میری ہی پارٹی نے مجھے ہرایا تھا. بالکل ان کا بیان ہے. جب وہ اس لیے ان کا اشارہ ترین صاحب کی طرف تھا، جہانگیر ترین کی طرف سے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی اس وقت جیت جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ جو تھے نا وہ سردار عثمان خان بزدار کی بجائے وہ شاہ محمود قریشی ہوتے. اس چیز کو وہ پہلے بھانپ چکے تھے جہانگیر ترین. تو لہٰذا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو اوریجنل ووٹر تھا انہوں نے شاہ محمود قریشی سے توڑ کے انہوں نے ان کے ساتھ سلمان نعیم کے ساتھ جوڑ دیا. اچھا، سلمان نعیم اس کا پہلا الیکشن تھا اور وہ نوجوان تھے.
اچھا، اس کے بعد سلمان نعیم کا شخصی ووٹ بالکل بھی نہیں تھا، وہ جہانگیر ترین کی بنیاد پہ لڑے تھے، لیکن اس 3 سال 8 مہینے کے بعد انہوں نے اپنا ایک شخصی ووٹ باقاعدہ بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، مثلا انہوں نے ہاسپٹل بنا دیا، اور ہاسپٹل بنا کے جس طرح کہ صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا، انہوں نے اسی طرز کا 10,000 لوگوں کو کارڈ جاری کیا اپنے حلقے میں۔ وہ فری وہاں جاتے ہیں، کارڈ لے کے جاتے ہیں غریب لوگ، وہاں جا کے کارڈ دیں گے، وہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایشو ہو گیا۔ تو اس حوالے سے مطلب گورنمنٹ آف پنجاب کے توسط سے انہوں نے کام انہوں نے کیا اپنی جیب سے، اچھا ذاتی جیب سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ یہ کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے وہاں یہ جو کرکٹ کی اکیڈمیز ہیں، چونکہ وہ جہانگیر ترین کی ایک اپنی ٹیم ہے ملتان سلطان، تو اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ اپنے ہی حلقے میں وہ ساری چیزیں کی۔ اچھا، اس حلقے کی ایک اور دلچسپی بھی یہ دیکھیں، یہ سب سے زیادہ ریچ ملتان کا سمجھا جاتا ہے، اس میں منڈیاں زیادہ ہیں، لکڑ منڈی زیادہ ہے، یہاں بڑے لوگ زیادہ ہیں، یا یوں سمجھیں کہ یہ کوئی غربا کا علاقہ نہیں ہے، یہ عمرا کا علاقہ ہے۔ چونکہ عمرا کا علاقہ ہے، اور اسی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں زین قریشی، یہ اس وقت سٹنگ ایم این اے بھی ہیں، چونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے، تو سٹنگ ایم این اے بھی اسی اس سے ہیں۔ اور پھر اس یہ جو حلقہ ہے، یہ جو 217 ہے، یہ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کا دونوں کا مشترکہ حلقہ بھی ہے۔ کچھ ایریا جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے اور کچھ ان کا آ جاتا ہے۔ پھر ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے، سلمان نعیم نے کہا تھا کہ میں 20 ووٹوں کے اوپر ایک موٹر سائیکل دوں گا، جبکہ شاہ محمود قریشی لوگوں کی طرف سے، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 10 ووٹ کے اوپر موٹر سائیکل، اور الیکشن کمیشن نے دونوں کو بلایا اور دونوں کے اوپر جرمانے کیے، دونوں کو باؤنڈ کیا کہ یہ آپ جو پیسہ جو بہا رہے ہیں اس کو بند کریں، جو الیکشنز رول ہیں اس کے مطابق چلیں۔ پھر اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں عمران خان نے 2 جلسے کیے ہیں، اور عمران خان بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دھاندلی ہوگی وہ اسی حلقے میں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ صرف حلقہ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہے۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی کیا پوزیشن ہے اس حلقے میں، مطلب وہ ورک کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین باقاعدہ نہ صرف ورک کر رہے ہیں، بلکہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں سلمان نعیم کے لیے۔ اچھا، سلمان نعیم کا کل جو گزشتہ روز ہے وہ مریم نواز کا جلسہ ہوا، تو وہ بھی ایک بڑا جلسہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے 2 جلسے کر چکی ہے، اور جو اصل اہم یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جو ہیں ان کے بیٹے کا بھی حلقہ ہے اور ان کا اپنا بھی حلقہ ہے، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس پہ اپنا بھرپور زور لگا رہی ہے۔ نہ صرف زور لگا رہی ہے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ دھاندلی اگر کسی میں ہوگی تو وہ یہی حلقہ ہوگا۔ یہی حل، اور یہاں پر جو انہوں نے اپنے پولنگ میں اپنے ایجنٹس جو نامینیٹ کیے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شاہ محمود قریشی خود وہاں چونکہ خود ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے، اور شیری مزاری جو ہے نا انہوں نے ان کو ساتھ رکھا ہے۔ 2 لوگ وہاں آلریڈی، شاہ محمود قریشی چونکہ وائس چیئرمین بھی ہیں، پھر وہ وہاں کے مقامی بھی ہیں، لہٰذا ان کو انہوں نے فوقیت دی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، مزید جو ہمارے حلقے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ایک بریک لیں گے۔ خواتین و حضرات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔